وہ حیثیت 15 منٹ ہے، میں اس سے بھی کم وقت استعمال کروں گا اور صرف 2 مداراشات کروں گا۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تعمیر کردار یا تعمیر سیرت کی، تو وہ اصولی گفتگو ہوتی ہے، اور اس میں ہم بہت سی وہ باتیں جو ہم نے سنی ہیں فلسفیوں سے، اور کچھ وہ جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں، ان کا اعادہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ دیکھیے، تعمیر سیرت نہ تقاریر سے ہوتی ہے نہ کتابوں سے ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ایک نمونہ اور مثال قائم کرنے سے۔ اس کو قرآن کریم نے بڑا آسان کر دیا اور یہ کہا کہ اسوہ حسنہ جو ہے، اس میں جو 2 چیزیں ہیں، ایک تو اسوہ یعنی وہ چیز جو قابل عمل ہے، یہ وہ مثال نہیں ہے جسے آپ دور سے تعریفیں کرتے ہوئے، مدح کرتے ہوئے یاد کرتے رہیں اور وہ ایک ایسی منزل ہو جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے، بلکہ اسوہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مثال ہے جو ایک کمزور سے کمزور شخص کے لیے قابل عمل ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی کہ یہ حسنہ ہے، جس کا مادہ ہے سین نون ہے، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ چیز وہ ہے جو اپنے حسن اور نکھار اور اپنی عملیت کے لحاظ سے ہر انسان کی گرفت میں ہے۔ ہم نے اپنی عقیدت و محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو، آپ کی سیرت پاک کو اتنے غلافوں میں لپیٹا ہے کہ اس تک نہ پہنچ سکیں، اتنے فاصلے پیدا کیے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگا سکیں، لیکن قرآن کریم اس سے بالکل متضاد ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک ہر لحاظ سے قابل عمل نمونہ۔ دوسری گزارش یہ کہ ہم جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس دانشوری کے اندر کتنا دخل اس سامراجی ذہنیت کا ہے جس نے ہمیں ہماری ثقافت، ہماری زبان، حتیٰ کہ ہماری فکر بھی ان دائروں میں مقید ہے جو ہمارے گرد بنائے نہیں گئے، ہم نے ان کا استقبال کیا بڑی خوشی کے ساتھ، اور آج بھی اس پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ اگر مجھے کوئی جامع برطانیہ کی، امریکہ کی دعوت دیتی ہے تو میں اس کا ذکر 5 جگہ کرتا ہوں بڑے فخر کے ساتھ کہ مجھے وہاں سے دعوت آئی۔ اگر کوئی ایسا ادارہ ہو جو غیر معروف ہے، میں جھجکتا ہوں جاتے ہوئے، کیا فائدہ ہوگا جانے کا؟ نہ وہ میرے جو قوائف ہیں تحریری لمبے چوڑے ان کے اندر اس کا شمار ہوگا، نہ کوئی جانتا ہوگا اس کو۔ تو یہ جو ہمارا ایک ذہنی سامراجیت ہے، جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے، اس میں جہاں پہ ہم کردار کی بات کریں، وہاں ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے جو معیارات ہیں اور جو پیمانے ہیں جنہیں ہمارے ہاں بڑی حد تک ہم نے وہ مقام تقدس دے دیا ہے جو شاید کسی اور کا نہیں ہے، اور اس کا صرف ایک نام ہے چھوٹا سا، وہ ہے QC رینکنگ۔ اس کے لیے جو لوازمات ہوں، مجھے اپنے کسی شریک کار سے ساری تحقیق کروانے کے بعد، جس میں اس کا حصہ شاید 90% ہو، لیکن اس سب کے باوجود اپنا نام لکھتے ہوئے سب سے پہلے کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ اگر صورتحال یہی ہے تو پھر ساری گفتگو تعمیر سے تعمیر کردار کی ایک ہوائی گفتگو، اور اگر واقعی ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں کئی دائرے توڑنے پڑیں گے۔ ان میں سے ایک سب سے اہم دائرہ توڑنا پڑے گا، وہ ہے ہماری انفرادیت کی، جسے اگر کہا جائے کہ نرگسیت، یعنی ہمارا اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنا خدا بنا لینا۔
دوسرا ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو منصب اور مقام ایک معلم یا معلمہ کا ہے، کیا وہ محض چند اسباق کے پڑھانے کا نام ہے، یا وہ دلوں میں اترنے کا نام ہے، نگاہوں میں بسنے کا نام ہے، کس چیز کا نام؟ اگر علم نگاہوں میں نہ بسے، دل میں نہ اترے، تو وہ علم لا یعنی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دانشگاہیں جہاں پہ ہمارا تعلق ہے، یہ دانشگاہیں وہ ہیں جو ہمیں عزت بھی دیتی ہیں، مقام بھی دیتی ہیں، شہرت بھی دیتی ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے جو فرائض ہم فرائض ہوتے ہیں، جو امانت ہے، جو ذمہ داری ہے، کیا وہ بھی ادا ہو رہی ہے؟ اور وہ اسی وقت ادا ہو سکتی ہے جب ہمارے سامنے اخلاق، اصیت و کردار کا تصور اضافی نہ ہو بلکہ مستقل نوعیت کا ہو۔ ہم نے اخلاق کو اضافیت کا شکار بنا کر کے ہر فرد کو اختیار دے دیا ہے کہ اخلاقیات اور سیرت اپنے بارے میں خود طے کرے، اسے کس اسوے کی پیروی کرنی ہے، کس کی بلکہ اگر کہوں نقالی کرنی ہے، پیروی نہیں، اس کو پورا اختیار ہے۔ گویا کوئی چیز مستقل نہیں ہے، ابدی نہیں ہے۔ اخلاق اضافیت کا نام نہیں ہے کہ ہر وقت افضل جائے، بلکہ اخلاق اور سیرت ایک مستقل پیمانہ ہے۔ جب تک اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور یہ ہمارے قومی المیہ ہے، بلکہ امت کا المیہ، کہ ہم نے ہر معاملے میں اضافیت اختیار کی ہے، اور اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ آخری گزارش یہ، میں وقت کی بہت پابندی کرنے کا قائل ہوں، آخری گزارش یہ کہ یہ جو تعمیر سیرت کا معاملہ ہے، اس میں اگر فی الواقع ہم سنجیدہ ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نصابات اور ہم نصابی گفتگو کے ساتھ ساتھ خود جو اساتذہ ہیں، معلمین، معلمات، ان کا کردار کیا ہوگا۔ جب تک یہ تینوں اجزاء یکساں تناسب کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، ہماری کوئی حکمت عملی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حکمت عملی وہی کامیاب ہو سکتی ہے جس میں آپ معلمین، معلمات اور اس کے ساتھ نصابات اور ہم نصابی سرگرمی، جتنی یہ ہم نصابی سرگرمی زیادہ ہوگی اتنے آپ زیادہ مؤثر اور کامیاب ہوں۔ ہم نے نصابات کو اس بنا پر، جو بھی مجھ سے پہلے بزرگ نے ذکر کیا اور غلطی سے میں اسی سے تعلق رکھتا ہوں، سوشل سائنسز کے ساتھ، علوم عمران کے ساتھ، جو عمرانی علوم کا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ شکار ہیں ایک ایسے عمل کا جس میں انہوں نے علوم کو محدود کر کے اس محدودیت کے ساتھ یہ احساس پیدا کر لیا ہے کہ یہی علم حقیقی ہے، جبکہ وہ علم حقیقی نہیں ہے۔ ایسے ہم اخلاق کے بارے میں سوچتے ہیں، جو کہ ہمارا خیال ہے وہ حقیقی ہے۔ تو جب تک آپ یہ تین چیزیں ان پر غور نہیں کریں گے اور اس کے لیے ایک عملی لاہ عمل نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہم گفتگو کر سکتے ہیں گھنٹوں، دانشوری کے ساتھ بھی، حوالوں کے ساتھ بھی، قرآنی حوالے بھی آ جائیں گے، شاید لوگوں کے آنکھوں میں آنسو بھی آ جائے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ایک عملی اقدام نہ کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے ان تین اجزاء کا یکجا ہونا۔ اگر یہ آپ کر سکتے ہیں، مستقبل آپ کا۔ نہیں کر سکتے آپ، تو جو اس وقت شکل ہے ہماری قوم کی وہ ناگفتہ بے ہے، اور اس کے لیے ہمیں جلد جاگنا ہوگا، ورنہ یہ بہت المیہ ہوگا کہ ایک ایسی امانت ہمارے سپرد کی گئی جو ہر لحاظ سے قیمتی ہے۔